بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک، بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی مبارک زندگی ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور کامیابی کا روشن راستہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ گفتگو ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں برکت، سکون، مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم پوری زندگی دنیا کے کاموں، رزق کی فکر، کاروبار، گھریلو پریشانیوں اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، مگر آخرت کی تیاری کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عظیم دن عطا فرمایا ہے جو رحمتوں، برکتوں، دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کے معافی کا خزانہ ہے، اور وہ دن ہے جمعہ کا دن۔ یہ دن صرف ایک عام دن نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی عید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا دن ہے۔ اسی لیے آج ہم جمعہ کی فضیلت، سید الاستغفار کی اہمیت اور اس عظیم راز کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ نصیحت ہماری زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے وقتوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی اور انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کو برتری عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کا دن اسلام میں نہایت بابرکت، عظمت والا اور رحمتوں سے بھرپور دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے مغفرت، دعا کی قبولیت اور روحانی ترقی کا عظیم موقع ہے۔ احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جن میں گناہوں کی بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول اور دعاؤں کی قبولیت شامل ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار ایک ایسی عظیم دعا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا اور مغفرت حاصل کرتا ہے۔ جمعہ کے دن استغفار کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دن روحانی پاکیزگی اور نیکیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا عظیم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا استغفار بھی ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری جمعہ ہو تو آپ کیا تیاری کریں گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر
اسی جمعہ کی شام سورج غروب ہونے سے پہلے ملک الموت آپ کے سرہانے کھڑے ہوں اور نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہو تو آپ اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے ہمیں زندگی، سانسیں اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم نے اکثر اس کی عطا کردہ مہلت کو غفلت اور گناہوں میں گزار دیا۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، ابھی توبہ کے لیے وقت پڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں جو ہمیں پہلے سے بتا دیا جائے۔ میرے عزیزو، جمعہ کے دن ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جو انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور نامہ اعمال سے گناہوں کے سیاہ دھبے مٹا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کا دن غفلت میں گزارنے کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، ذکر و اذکار، درود شریف اور استغفار کا دن ہے۔ اس دن فرشتے مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، مگر افسوس کہ آج ہم دنیاوی مشاغل، موبائل فون، فضول باتوں اور بازاروں کی رونقوں میں اس عظیم دن کی قدر بھلا بیٹھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور بہت سے علماء کرام کے مطابق یہ وقت عصر کے بعد سے مغرب تک کا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے وہ وقت جب آسمانوں سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہو، لیکن ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں۔ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اعلان کر دے کہ فلاں وقت سب کی فریاد سنی جائے گی تو لوگ قطاریں لگا دیں گے، مگر افسوس کہ رب العالمین بار بار پکار رہا ہے کہ مانگو، اور ہم غافل ہیں۔ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ جب بندہ پہلی بار گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو وہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ خوف خدا باقی رہتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتی، گھروں سے سکون کا خاتمہ اور چہرے سے نور چھن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں استغفار کی بے حد فضیلت بیان کی گئی ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے
کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، سچے دل سے معافی مانگے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گم شدہ سواری اچانک اسے واپس مل جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ ایک لمحہ پیچھے۔ ہم دنیا کے گھروں، مال و دولت اور آسائشوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ قبر وہ منزل ہے جہاں نہ مال ساتھ جائے گا نہ رشتہ دار، صرف اعمال کام آئیں گے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا، لیکن فرشتے پوچھتے ہیں کیا آگے بھیج کر آیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے تو ہمیں نماز کی پابندی، قرآن کریم سے تعلق، درود شریف کی کثرت اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ جمعہ کے دن خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت اور درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے۔ اب آئیے اس عظیم دعا کی طرف جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے وفات پا جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے وفات پا جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں جمعہ کے مبارک دن کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، زندگی میں آسانیاں اور ایمان میں مضبوطی عطا فرما، ہمیں نمازوں کا پابند، قرآن پاک سے محبت کرنے والا اور سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ سید الاستغفار کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔